اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے تمام سبسکرائبر، شیئرر اینڈ کریئر کے لیے بہت سی دلی تمناؤں کے ساتھ کل کائنات کے لیے امن و سلامتی کے لیے قرآن پاک اللہ پاک کا کلام اور نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام جو نفس رسول جان پیغمبر ہیں اور اللہ کی ولایت کے تاجدار ہیں، لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور انہی کا واسطہ دیتی ہوں کہ ہماری سب کی دلی جو حاجات ہیں، جائز حاجات ہیں، ان کو پورا فرمائے، اور ہمیں اس کلام کے ساتھ اور نہج البلاغہ ولایت کے ساتھ ہمیں معرفت اور پہچان عطا فرمائے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہمارے پاس پارہ نمبر 19 ہے، الفرقان سورت ہے، اور اس میں یہ 3 آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، یہ جو ہمیں اس دنیا میں انسان اور خاص طور پہ پاکستان کے جو حالات ہیں، وہ کیونکہ وہ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم غلط راستے پہ پڑ گئے ہو، اے لوگو، اے نبی کی امت، تم غلط راستے کے اوپر، شیطان کے راستے کے اوپر، تم اللہ تعالیٰ کے کلام اور اہل بیت کے مخالف ہو گئے ہو، تم نے ان کو پہچانا نہیں، تم نے ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ہمیں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ تو اس وقت یعنی کہ قیامت میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، اس طرح کر کے ہم لوگ حکومتوں کو روتے ہیں۔ حکومتوں کو نہ روئیں، اپنے اعمال کو روئیں، اپنے اس وقت کو روئیں کہ ہم کس غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو پھر حکمران تو ایسے ہی ملیں گے نا۔ تو جہاں پروردگار فرماتا ہے کہ قیامت میں دن وہ لوگ کہیں گے کہ اے وائے کاش کہ مجھ کو نہ پکڑتا، میں اس شخص کو دوست نہ بناتا، میں اس شخص کو پیر و مرشد نہ بناتا، میں اس شخص کو امام نہ بناتا۔ یہ جو دنیا میں امام بنے بیٹھے ہیں مسجدوں کے اندر، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس عمل نہیں ہے، جو تشدد کرتے ہیں بچوں کے اوپر، جو گھروں میں عورتوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، جو لوگ بھی، تو ان کے لیے ہے کہ وہ آدمی اس وقت پچھتائے گا کہ کاش میں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناتا۔ اور پھر فرمایا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ، البتہ تحقیق یقیناً مجھ کو گمراہ کیا تھا۔ کس سے؟ ذکر قرآن سے، اس قرآن سے جو ہے گمراہ کر دیا انہوں نے۔ اور بعد اس جانی، جب کہ آ چکا میرے پاس، یہ اس وقت قرآن ہمارے پاس ہے، اور اگر کوئی اس کو چھوڑ کے تو دوسری فضول سی پوسٹروں کو آپ شیئر کرتے ہیں، پوسٹروں کے اوپر ٹائم دیتے ہیں، پوسٹروں کے اوپر آپ ہا ہا ہو ہو کرتے ہیں، یقین مانیے قیامت میں آپ پچھتائیں گے، کیونکہ آج اس کے ساتھ دل لگانے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جب وہ کہے گا شخص کہ جب وہ یہ قرآن میرے پاس آ چکا تو لیکن میں نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے اس کو تباہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے یہ اللہ سے وعدہ کیا۔ تو ہمیں جب قرآن ہمارے پاس ہے، ولایت کی روشنی، اہل البیت کی روشنی ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے فضولیات میں اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ تو کہیں گے رسول اس وقت، اور آج بھی کہہ رہے ہیں رسول پاک، اور جب قائم تھے اس وقت بھی کہا، تو قیامت میں بھی یہی کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے، یعنی کہ میرے لوگوں نے، میری اس امت نے
پکڑا تھا قرآن کو مانتے تھے، اٹھاتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن کیسا حاذ قرآن مہجورا، لیکن اس کو چھوڑا ہوا، یعنی کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، اسے محبت نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے لیے حالات بہتر کر سکتی ہیں میرے محترم ناظرین، پاکستان کے امت کے جہاں جہاں بھی ہیں حالات بہتر ہو، کیونکہ آج روئی لوگ رہے ہیں، کیونکہ اس کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ نہیں دیا۔ دیکھیں میرے مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن والے اہل بیت بے گھر اور بے در ہوں گے۔ دیکھیں آج کل یہی ہے کہ ان کا وہ درجہ نہیں دیا جا رہا، نہ قرآن کو نہ اہل بیت کو، جو فضول کے چینل اور ادھر ادھر کے لوگوں وہ اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، لیکن ان کا جو درجہ ہے، ان کی جو اہمیت ہے وہ نہیں بتائی جا رہی، اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، ہمیشہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ اور یہ فرمایا ہے، اور وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ان کو کر دیا جائے گا، ان کے ساتھ ہوں گے مگر لوگ ان سے بے تعلقی اختیار کریں گے۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ایسے نہ رکھے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم ان سے محبت کرنے کی، قرآن سے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتی ہوں اپنے حالات کو بدلیے، جو کچھ کریں اس کے الٹ کرنا شروع کر دیجئے، حالات خود بدل جائیں، کیونکہ اس وقت الف سے لے کر یہ تک جو ہے نا، وہ بڑے سے حکمران سے لے کے ریڈی والا جو شخص ہے نا، وہ بھی اپنی اپنی جگہ کے اوپر بے ایمانی کر رہا ہے، خواتین اپنی جگہ کے اوپر غیبتیں، جرم، جو شخص کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ بس قرآن کو سمجھیے، قرآن سے دل لگائیے اور اہل بیت سے محبت کیجیے، انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے، یہی حل ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ اجل تعالی فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔